وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ محترم خواتین، امت کی مائیں اور بیٹیاں، اس وقت میں آپ سب حضرات اپنے آرام اور اپنے گھر کے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر، گھر کی مشغولی، گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ آپ سب کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائے، سنی جائے، اللہ پاک اس پر آپ سب کو اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی نے اسی میں سے حضرت انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اے لوگو، اے مردو، اے عورتوں، ہم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جناتوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کے اندر سبھی آ جاتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا خطاب دونوں کے لیے ہے اور دونوں کو یکساں ہیں، اس لیے کہ دونوں کی ضرورتیں یکساں ہی ہیں، اور دونوں کی ضرورتیں گویا کے اعتبار سے ملتی جلتی ہے، اور دونوں کے تقاضے بھی برابر سرابر ہیں۔ اللہ رب العزت ہی نے دونوں انسان کے آنے کا راستہ بھی ایک ہی بتایا اور جانے کا راستہ بھی ایک ہی بتایا ہے، کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک انسان ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اور ہر ایک انسان کو قبر کے پیٹ میں جانا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایسی ہی دنیا کے اندر سواری مرد کی بھی ضرورت ہے تو سواری عورتوں کی بھی ضرورت ہے، بیماری مردوں کو بھی لاحق ہوتی ہے تو بیماری عورتوں کو بھی لاحق ہوتی ہے، کھانا پینا مردوں کی بھی ضرورت ہے تو کھانا پینا عورتوں کی بھی ضرورت ہے، لباس مردوں کی بھی ضرورت ہے تو لباس عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں کی گویا کی ضرورتیں یکساں طور پر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے احکام کا مکلف دونوں کو بنایا ہے، مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی۔ اللہ رب العزت نے نماز مردوں پر بھی فرض کی ہے تو نماز عورتوں پر بھی فرض ہے، روزہ مردوں پر فرض ہے تو روزہ عورتوں پر بھی فرض ہے، زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہے تو عورتوں پر بھی فرض ہے، حج اگر مردوں پر فرض ہے تو عورتوں پر بھی فرض ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، ان تمام احکامات کے اندر عورتیں اور مرد دونوں برابر اور برابر ہیں، بلکہ کچھ چیزوں میں آپ حضرات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے سہولتیں رکھ دی ہیں، لیکن اللہ کا حکم دونوں کے لیے برابر ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کے مقاصد کو بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں آنے کا اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے تمہارا۔ اب آج کل کی سوشل میڈیا اور میڈیا کی دنیا میں آج ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں اسلام سے اور دین سے متنفر ہو جاتی ہیں، اور ہمیں یہ تصور ہوتا ہے، ہمیں یہ خیال کرتی ہے بعض مرتبہ شیطانی حرکت کی بنا پر کہ اسلام نے یقیناً ہمارا حق دبا لیا ہے اور ہمیں آزادی نہیں دی ہے۔ جس طریقے سے مرد حضرات
آزاد ہیں، ایسی ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے۔ لیکن میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے آپ کو سونے کی چڑیا بنایا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی آپ کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور آپ کی عزت، آپ کی شان و شوکت اور آپ کا ادب و احترام آپ کے گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے، نہ کہ بے پردہ گھروں سے باہر نکلنے میں اور آفسوں میں نوکریاں اور بزنس کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت میں بڑھوتری ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام نے تو آپ کے مقام کو اس درجہ بلند کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اسلام سے پہلے کسی نے بھی، کسی مذہب نے یا کسی قوم نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دلوائے ہیں اور نہیں دیے ہیں جو اسلام نے آپ کو دیا ہے۔ اور یہ سب کی سب دین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، یہ ان کا احسان ہے آپ عورتوں پر کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو، اگر آپ ماں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر آپ بیٹی کے شکل میں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے گھر کی عزت ہے، اگر آپ بہن کی شکل میں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے ناموس ہے، اور اگر آپ بیوی کی شکل میں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے اور یہ زندگی کا جوڑا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گی، تاریخ پڑھیں گی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آنے سے پہلے دنیا کے اندر ایک خاتون کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں کیا تصورات تھے اور ان کا کیا خیال ہوتا تھا۔ گویا کہ عورتوں کو تو انسان وہ سمجھتے ہی نہیں تھے اور انسانی حقوق ان کو دیتے ہی نہیں تھے۔ دور جاہلیت کے اندر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی، تو اپنے لیے وہ عیب کی چیز سمجھتے اور اپنے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے کھڈے کھود کر کے اپنی اس لاڈلی اور لختی جگر بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اتنی جہالت عام ہو چکی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آتے ہی یہ تمام رسم و رواج اور خرافات اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹا دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر جینے کا حق مردوں کو ہے، ایسی ہی دنیا کے اندر جینے کا حق عورتوں کو بھی ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے احکام کے مکلف مرد حضرات ہیں، ایسے ہی اللہ کے احکام کی مکلف عورتیں بھی ہیں۔ جس طریقے سے ان پر نماز ہے تو ان پر بھی ہے، زکوٰۃ ان پر ہے تو ان پر بھی ہے، دیگر تمام چیزیں جو مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اور قربان جائیے، اسلام نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر آپ بیوی بنتی ہے تو شوہر کے پراپرٹی کے اندر، شوہر کی وراثت کے اندر آپ کو اسلام نے وارث بنا دیا ہے۔ اگر آپ بیٹی بنتی ہے تو اسلام نے آپ کو باپ کی پراپرٹی میں، باپ کی وراثت میں آپ کو حق دے دیا ہے۔ یہ ایسا حق اور اتنا بڑا مقام کسی اور دھرم میں، کسی مذہب میں نہیں ہے میری ماں بہنیں۔ اس لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ آج دنیا کی لہو و لعب کو دیکھ کر کے، دنیا کے عیش و عشرت کو دیکھ کر کے، دنیا کے آرام کو دیکھ کر کے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم جو ہے دنیاوی حبس کے اندر نہ پڑے، بلکہ اپنے شعار کو باقی رکھیں، اپنی حیا کو باقی رکھیں، اور اپنی زندگی کے اندر دین کو نافذ کریں اور دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ دنیا یہ چند روزہ ہے اور آخرت یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کے سامنے کتنی بہنیں، کتنی مائیں دنیا سے چلی گئی، کتنی بیٹیاں دنیا سے چلی گئی، کتنے مرد چلے گئے، کتنے جوان، کتنے بوڑھے چلے گئے۔ تو دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اس دنیا سے رشتہ توڑنا ہے۔ اس دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے۔ جو اس کا وقت متعین ہے
اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر لکھ دی ہے اور جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ اپنا رزق کھا کر کے اس دنیا سے پرواز کر جائے گا اور اس دنیا سے اگلی منزل کے لیے وہ سفر کرے گا اور روانہ ہو جائے گا۔ تو دنیا کی 60-70 سالہ 80 سالہ زندگی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لینا اور اپنے حیا کا سودا کر لینا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اس شاعر اسلام کے خلاف ہے اور دین اور اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ماں بہنیں اپنی حیا کو باقی رکھیں، اپنی زندگی کے اندر دین کو باقی رکھیں، اپنے گھروں کے اندر دینداری کو لانے کی فکر کریں۔ دین کتنی اہم چیز ہے اور کتنی ضرورت کی چیز ہے، جس کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ ماں بہنیں اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی آرام، چین، سکون، راحت، اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ گھروں میں میاں بیوی میں شوہر اور بیوی کے اندر اللہ محبتیں قائم فرما دیتے ہیں، باپ بیٹی میں محبتیں ڈال دیتے ہیں، بھائی بہن میں محبت ڈال دیتے ہیں، گویا کہ ہر ایک کے اندر محبتیں اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے، دین ہونے کی وجہ سے۔ اور جب زندگیوں میں دین نہیں ہوتی تو بیوی ایک طرف، شوہر ایک طرف، بیٹی ایک طرف، ماں ایک طرف، بھائی ایک طرف، بہن ایک طرف، باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، بیٹی ایک طرف۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جب زندگیوں میں دین نہیں ہوتا، گھروں میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی اور ہم دین سے اور سنت سے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جب کوسوں دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا گھر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں چین آئے، ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں راحت اطمینان آئے، ہمارے گھر میں خیر آئے، ہمارے گھر میں برکت آئے، ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، تو میری ماں بہنیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے گھروں کو سجدوں سے مزین کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ کریں، تلاوت قرآن کریم کرنے والی بن جائیں، آپ حدیث کے حلقے لگانے والی بنیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر کیسے انشاءاللہ راحت، اطمینان، چین، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہر ماں کی تمنا ہے، ہر باپ کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی نیک بن جائے، صالحہ بن جائے۔ میری ماں بہنیں، جب ایک خاتون دیندار ہوتی ہے تو خاندانوں کے لیے، نسلوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب ایک عورت بے دین ہو جاتی ہے تو پھر خاندان کے خاندان اس کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے نے عجیب بات فرمائی ہے کہ ایک عورت اگر دیندار بن جاتی ہے تو نسلوں اور خاندانوں کے لیے نہیں، اربوں خربوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایک عورت اگر بے دین بن جاتی ہے تو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں شیطانوں سے بھی وہ بدتر بن جاتی ہے۔ اور ایک عورت کے اچھا بن جانے سے پورا خاندان، پورا محلہ، پوری بستی اور ان کا خاندان، ان کی نسل دیندار بن جاتی ہے، امانت دار بن جاتی ہے۔ اور ماں بہنیں، دین کو جو اصل پروان چڑھا ہے اور دین اسلام جو پھیلا ہے اور پھولا ہے، وہ آپ ہی جیسی خواتین کی قربانیوں کے ذریعے سے، آپ ہی جیسی عورتوں کی قربانی کے ذریعے سے، آپ ہی جیسی ماں بہنوں کی قربانی کے ذریعے سے، آپ ہی جیسی ماں بہنوں کی دینداری کے ذریعے سے۔ آج آپ کی تمنا ہے کہ میری بیٹی نیک بنے، صالح بنے، میرا بیٹا فرما بردار بن جائے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے ماں بہنیں کہ پہلے آپ نیک بنے، آپ دیندار بنے، تو پھر آپ کی گود میں اسلام پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور آپ کی نسل انشاءاللہ دیندار بنیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان درخت لگائے آم کا اور اس کے اوپر چیکو کے پھل نکل آئے۔ تو آپ جیسا بیج بو رہی ہیں ایسے ہی آپ کو اس کا پھل مل رہا ہے۔ اگر آپ کی گودوں میں اولاد ہے اور آپ اپنی گود کو دودھ پلاتے وقت میں ٹی ویاں دیکھ رہی ہیں، موبائل پر گانے سن رہی ہیں، یقیناً اس گانے کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے، اس ٹی وی کے گانے کے مضرات کے اثرات اس بچے پر پڑتے ہیں، تو وہ آگے چل کر کے انسان نہیں بنتا بلکہ شیطان بنتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے اور بہنوں کا نافرمان بنتا ہے، وہ اللہ کا بھی باغی بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔
جہنم کی ابتدا انسانوں سے اور پتھروں سے کی جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ ایک گھر میں تھا، جب ماں اس کی آگ سلگاتی تھی، آگ لگاتی تھی چولہے کے اندر، تو اس کی ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جمع کر کے آگ لگاتی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ تھا ابھی تقریباً 3-4 سال کا، رونے لگ گیا، بہت زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، بیٹے کیوں رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے، بتا تو صحیح، کیا تیرے سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے، کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ بیٹا بتانے کو تیار نہیں۔ اخیر میں جب روتے روتے وہ تھک گیا، سسکیاں لینے لگا، پھر کہا، امی جان مجھے ڈر اس چیز کا ہے، خوف اس چیز کا ہے کہ میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ چولہا سلگاتی ہیں، چولہے میں آنچ لگاتی ہیں، چولہے کی ابتدا کرتی ہیں، تو آپ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے چولہے کی ابتدا کرتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے نیچے رکھتی ہیں، اس کے اوپر آپ بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ رب العزت جہنم کی آگ کی ابتدا فرمائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے چھوٹے معصوم بچوں سے اس جہنم کی شروعات فرمائیں گے۔ اس ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ تو ماں بہنیں، جب ایک بچے کے اندر یہ خوف طاری ہو سکتا ہے، وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ماں بھی دیندار تھی اور وہ اولاد بھی دیندار۔ آج ہم خود دیندار تو نہیں ہیں، لیکن اپنی اولادوں سے ہم تمنا لگائے ہوئے بیٹھی ہیں کہ ہماری اولاد دیندار بن جائے، ہماری آنے والی بہو دیندار بن جائے۔ یہ کب ہوگا ماں بہنیں؟ جب آپ خود نیک اور دیندار بنیں گی۔ ایک جب ماں صحیح دیندار بن جاتی ہے تو خاندان والوں کے لیے، نسلوں کے لیے دین پر آنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بایزید بستامی بنانے والی کون ہے؟ یہ ان کی ماں ہے۔ ماں دیندار تھی، ماں نیک تھی، اپنے اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور جا کر کے مدرسے کے اندر یہ کہہ دیا کہ جب تک میرا بچہ عالم دین نہ بن جائے، حافظ قرآن نہ بن جائے، اس وقت تک کہ میرے بچے کو چھٹی نہیں دینا۔ میری ماں بہنیں، بچہ بیچ میں ایک روز امی کی یاد آئی، بچے نے اپنے استاد سے چھٹی کی اجازت چاہی کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں، امی کی یاد آ رہی ہے۔ استاد نے کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، میں تجھے چھٹی تو دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آج تو مجھے اتنا سبق سنا دے، یعنی جتنا روزانہ سناتا ہے اس سے ڈبل ٹبل سبق سنا دے، میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں بہت بڑے ذہین تھے، بہت بڑے ذکی تھے، فوراً تھوڑی دیر کے اندر اتنا سبق یاد کر لیا اور اپنے استاد محترم کو سنا دیا۔ استاد نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو اتنا قرآن کریم کا سبق سنا دے گا تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹی ملنے کے بعد فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، آتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے گھر پر جا کر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، ماں خود کہتی ہے، کون؟ یہ بایزید بستامی کہتے ہیں، امی آپ کا بیٹا بایزید بستامی ہے، بایزید ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، میرا تو ایک بایزید ہے جو پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور جب تک کہ وہ عالم حافظ بن کر نہیں آئے گا اس وقت تک کہ میرے گھر پر وہ نہیں آ سکتا۔ ماں بہنیں، اتنی بات سننی تھی اس بایزید بستامی کو، وہ 2-4 منٹ تو کھڑے رہے، فوراً پھر آگے روانہ ہو گئے۔ ماں نے کنڈی اس وقت میں نہیں کھولا، تھوڑی دیر جب وہ دور آگے چلے گئے، پھر اس کے بعد ماں نے دروازہ کھولا اور پھر آواز دینے لگی، اے بایزید اگر تو آ ہی گیا ہے تو آ جا۔ لیکن وہ بیٹا بایزید تھا، کہنے لگا کہ نہیں امی، اب تو یہ بایزید نہیں آئے گا جب تک کہ حافظ قرآن نہ بن جائے، اور پھر جب تک حافظ قرآن نہیں بنے اس وقت تک گھر واپس نہیں آئے۔ یہ ایسی جب مائیں ہوا کرتی تھی تو ان ماؤں کی گودوں میں اسلام پلتا تھا۔ آج ہمارا سونا شیطان کا منہ دیکھ کر کے ہو رہا ہے، ہمارا اٹھنا شیطان کا منہ دیکھ کر کے ہو رہا ہے۔ آج کی امت، آج کا مسلمان، آج کی مسلم عورتیں اور آج کے مسلم مرد ڈبل گناہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ آج امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے۔ امت ڈبل گناہ کر رہی ہے۔ آج امت سو رہی ہے تو عشاء کی نماز قضا کر کے سو رہی ہے، یا شیطان کا منہ دیکھ کر کے سو رہی ہے، اور اگر امت اٹھ رہی ہے تو فجر کی نماز قضا کر کے اٹھ رہی ہے۔
پھر اس گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ جس ایک نماز کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، اور علماء نے تو تشریح کی ہے کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یعنی ہر 4 جانب 40 گھر تک اس بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر بے نمازی ہوگا اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ جس گھر میں سجدہ نہ ہو، جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، پھر اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ ماں بہنیں، ہم امید کرتی ہیں، تمنا لگاتی ہیں ہمارے گھر میں خیر کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں، رحمت کیوں نہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم سب کا گھر جو ہے نا شیطان کا اڈا بنا ہوا ہے۔ رحمان کی آواز وہاں سے نہیں نکل رہی ہے، اور رحمان کی کتاب کی تلاوت وہاں سے نہیں ہو رہی ہے، رحمان کا نام وہاں سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ہر وقت 24 گھنٹہ جب بھی دیکھو شیطان کی آواز اس گھر میں گونج رہی ہے۔ پھر رحمان کی رحمت اس گھر کے اندر داخل کیسے ہوگی؟ ماں بہنیں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمان کی رحمت جبھی متوجہ ہوگی جب آپ رحمان کی کتاب کو پڑھنے والی بنیں گی، رحمان کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی بنیں گی، اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والی بنیں گی، تو پھر انشاءاللہ رحمان کی رحمت متوجہ ہوگی۔ حدیث میں بارہا ہم سنتی ہیں کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ لیکن کیا آج ہم سب اس پر عمل کرنے والی ہیں؟ کیا آج ہماری 40 سال، 80 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی ہو گئی؟ کیا ہماری زندگی اس ترتیب پر آ گئی کہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی؟ اور اگر ہو بھی گئی تو کیا ہم نے ان نمازوں کو ادا کر لیا؟ جبکہ ایک نماز کے چھوٹنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک ایمان والا فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، وہ دکان میں جائے، بازار میں جائے، مکان میں جائے، کھیتی باڑی میں جائے، جہاں بھی جائے، تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور جب فجر کی نماز چھوڑ کر کے وہ سویا رہتا ہے اور پھر اٹھ کر کے بازاروں میں، دکانوں میں جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پھر ہماری دکانیں 5 ہیں، 10 ہے، 5 ایکڑ کھیتی ہے، 10 ایکڑ کھیتی ہے، لیکن ہم برکتوں سے محروم ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ شیطان کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں گیا ہے، شیطان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، گھر میں صاف صفائی کر رہی ہیں، رحمت سے ہمارا گھر خالی ہے، برکتوں سے ہمارا گھر خالی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں، اور ہماری زندگیوں میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، ضروری ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ جب ایک عورت دیندار بنتی ہے نا ماں بہنیں، ایک واقعہ ایک بڑے عالم دین نے فرمایا ایک پائلٹ کا، کہ ایک شخص کی بیوی دیندار، نیک، وہ ہمیشہ ہر محلے کے گشتوں میں جاتی، اپنے محلے کی تعلیم کے حلقے میں جاتی تھی، اور دعوت کے کام سے ان کو بہت انسیت تھی، اور ان کا شوہر بے دین تھا۔ لیکن جب بھی گھر میں وہ شوہر آتا تو بیوی کو ہمیشہ ایک ہی دعا کرتے ہوئے دیکھتا، اے اللہ میرے شوہر کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، نیک بنا دے، دیندار بنا دے، اے اللہ جس کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ شوہر سنتا رہا، سنتا رہا، سنتا رہا۔ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ بیگم تیری کیا تمنا ہے؟ اس بیوی نے کہا میری تمنا کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کم از کم 3 دن چلے جاؤ۔ وہ مولانا کہیں سفر کر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک با شرع انسان، اچھی لمبی داڑھی والا، سدوں کے نشان، اور ان کے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ جب وہ مولانا نے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھ میں آپ کا خادم ہوں، اور میں اس جہاز کا پائلٹ ہوں، اور افریقہ سے جرمن آپ کو لے کر کے جاؤں گا۔ ان عالم دین کو بہت تعجب ہوا جب انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح
کہ تمہاری دینداری کے اندر آنے کا ذریعہ کون بنا؟ اتنے بڑے دیندار تم کیسے بن گئے؟ کیا تم انجینئر ہو، وکیل ہو، فلاں ہو، کیا ہو؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک پائلٹ ہوں اور کچھ اصلی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن دین سے تو میں کوسوں دور تھا۔ لیکن میری بیوی کی یہ دین ہے جس کی وجہ سے آج میں الحمدللہ اس لباس میں آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ تو اللہ کی دین کہ وہ اپنی اس بیوی کی بات کے اوپر 3 دن جماعت میں چلا گیا، چھٹی لے لی اور 3 روز کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ جیسے ہی 3 دن کے لیے وہ نکلا، آگے 40 دن بھی مکمل کر لیے اور پورا چلا لگا کر کے واپس آیا۔ وہ پائلٹ کہنے لگا ان عالم دین سے کہ مولانا صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد سے پھر میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی میرا روزہ قضا نہیں ہوا، اور الحمدللہ میں یہاں افریقہ سے ہوائی جہاز لے کر کے اڑتا ہوں اور جرمن جاتے جاتے 15 پارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، 15 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے دین میں آنے کا ذریعہ کون بنی؟ خود ان کی بیوی کی وجہ سے الحمدللہ یہ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار بن گئے کہ ہوائی جہاز بھی چلا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ اسی کو ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی یاد میں، یعنی ہوائی جہاز ہاتھوں سے چلا رہے ہیں اور زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ پھر اس پائلٹ نے کہا کہ مولانا صاحب جو بھی اس جہاز کے اندر پیسنجر ہوتے ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، جو کوئی مسلمان مجھے نظر آتا ہے یا ان کے نام میرے پاس میں ہوتے ہیں، میں ان سے جا کر کے سلام و مصافحہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، آپ کو لیبیا جانا ہے، دبئی جانا ہے، تو میں ان کو وہاں کے مرکز کا پتہ دے دیتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ وہاں تو جائیں گے ہی، لیکن 5 منٹ کے لیے فلاں جگہ پر تبلیغی مرکز ہے، وہاں پر بھی 5 منٹ کے لیے چلے جانا۔ یہ میری تشکیل ہوتی ہے ہوائی جہاز کے اندر ہی۔ تو جب ایک بیوی دیندار بنتی ہے، اپنے شوہر کو دیندار بنا لیتی ہے، اولادوں کو دیندار بنا لیتی ہے، لیکن آج مائیں دیندار نہ رہنے کی وجہ سے آج ہم سب کا گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ میری ماں بہنیں، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے کیوں بن گئے؟ ان کے پیچھے اتنا بڑا ولی بننے کا جو ہاتھ ہے وہ ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کی ماں کا کردار ہے، ان کی ماں کی تربیت ہے، ان کی ماں کی وجہ سے وہ اتنے بڑے ولی کامل بنے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان سب کے بڑا بننے میں، اتنے بڑے عالم دین بننے میں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار بننے میں، اولیاء کرام بننے میں ماں بہنیں ان کی ماؤں کی تربیت رہی ہے، ان کی ماؤں کا ہاتھ رہا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، ابھی پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جب پڑھ کر کے آتے بچہ آنے کے بعد کہتا امی بھوک لگی ہے روٹی دے دو۔ ماں نے کہا بیٹے آئندہ یہ بات نہیں کہنا، تو قرآن والا ہے، حدیث والا ہے، جب بھوک لگے تو اپنے اللہ سے مانگا کر۔ اللہ سے مانگا کرتے ہیں قرآن والے، اسلام والے مسلمان، بندوں سے روٹی نہیں مانگا کرتے۔ بچے نے پوچھا امی اچھا اللہ کہاں سے دیں گے؟ ماں نے کہا بیٹے دیکھو پلنگ کے اوپر، طاقوں میں، کھڑکیوں میں کہیں سے نہ کہیں سے روٹی مل جائے گی، اللہ دے دے گا۔ کہ کیا کرنا پڑے گا؟ بیٹے مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا کرو اللہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے دے۔ اور جب بچہ سلام پھیرتا، دعا مانگتا، پھر ماں کہتی دیکھو بیٹے پلنگ کے اوپر کہیں ادھر ادھر روٹی رکھی ہوگی۔ وہ بچہ دیکھتا، ڈھونڈتا، روٹی مل جاتی، وہ بچہ کھا لیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز ان کی ماں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہیں اپنے رشتہ دار کے یہاں چلی گئی، آنے میں تاخیر ہوئی، وہاں پر پریشان ہو گئی، رونے لگی اور گریہ وزاری کرنے لگی، اے باری تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو اگر آج روٹی نہیں ملے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ہلکا ہو جائے، اس کے ایمان میں ضعف آ جائے اور وہ تیرے یقین سے کہیں وہ پھر نہ جائے کہ میرا اللہ کیسا اللہ کہ مجھے آج اس نے روٹی نہ دی، تو اے اللہ میری محنت برباد ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اللہ ہوتا ہے، اللہ اللہ ہے۔ میری ماں بہنیں
جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کے لیے اور اس کا یقین کامل بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بات کہلوا رہی تھی، اللہ کی طرف متوجہ کر رہی تھی، تو اس اللہ ہی نے اس بیٹے کی اس بچے کی لاج رکھی کہ ماں کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ آنے کے بعد دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، ماں آتے ہی فوراً اپنے بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹے، لگتا ہے کہ تجھے بھوک کی شدت بہت ہو گئی ہے اور تو نے آج روٹی نہیں کھائی۔ بیٹے نے کہا ماں کون سی بھوک، ماں کون سی بھوک، میں نے تو روٹی کھا لی ہے۔ کہا بیٹے کہاں سے کھائی ہے؟ کہا کہ ماں جہاں سے روز کھاتا تھا، جو اللہ روز دیتا تھا، اسی اللہ نے آج بھی دیا ہے۔ لیکن امی جان ایک فرق یہ ہے کہ اب سے پہلے میں نے جب بھی روٹی کھائی ہے ان روٹیوں میں اور آج کی روٹیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آج کی روٹی میں جو مزہ تھا، جو لذت تھی، وہ ایک عجیب و غریب لذت تھی۔ تو مائیں جب ایسی ہوتی ہے نا تو پھر اولادیں ایسی بنتی ہیں۔ اس ماں نے اس بچے کا یقین کیسے اللہ کی ذات پر بنایا۔ آج ہماری ماں کیا کہتی ہے؟ بچہ پیدا ہوا تو پہلے اللہ کا نام نہیں دلوائیں گی، اللہ کا نام نہیں لینا سکھائیں گی، بلکہ دنیا کے ہیرو کے نام اور دنیا کے گانوں کے نام اور دنیا کی چیزوں کے نام یہ سکھاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ توتلی زبانوں سے کچھ بولنے لگ جائے اور جس ماں نے یا جس باپ نے اس بچے کو پہلے اللہ کا نام لینا سکھائے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مائیں اپنی اولادوں کی تربیت اس طریقے سے کیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے نا جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی کے اندر حیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیا کی چیز بنائی ہے اور حیا کی چیز بتائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، زمانے جاہلیت کی طرف سے اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو، ادھر ادھر گھومتی نہ پھرو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کا چڑیا بنایا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو اللہ پاک نے مقام دیا ہے، عزت دی ہے۔ تو اس لیے میری ماں بہنیں حیا کی چادر کو اپنا شیوا بنائیں، اس لیے کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والی ہیں، آپ ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی ماننے والی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے ماننے والی ہیں، آپ ایمان والی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، جا کر کے دروازے پر دستک دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اندر سے آواز آئی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد ہے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر سے جواب دیا اے ابا جان اگر آپ اکیلا ہیں تو آپ کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ کے ساتھ میں کوئی اور ہے تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابا نے کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی جان کیا معاملہ ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان تیری بیٹی آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جس سے وہ سر ڈھانپ لے پردہ کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ کھول کر بیٹی کو دیا اور فرمایا لو بیٹی فاطمہ اس سے سر ڈھانپ لو، پردہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ حضور نے فرمایا بیٹی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان کئی روز ہو گئے آپ کی بیٹی پر فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا بیٹی فاطمہ تم بھی فاقے سے ہو اور تمہارا ابا تمہارے باپ محمد بھی کئی روز سے ان پر فاقہ ہے۔ ماں بہنیں آخر وہ کون تھی؟ دو جہاں کی لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، لیکن زندگی دیکھے تو ایسی خستہ حال ہے، لیکن نہ کبھی شوہر کی شکایت باپ سے کی ہے اور نہ کبھی باپ کی شکایت اپنے شوہر سے کی ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر آگے پیچھے ہو جائے، کوئی کبھی بیشی آ جائے تو فوراً اپنے شوہر کی شکایت اپنے خاندان میں بھائیوں میں ان میں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور باپ کی طرف سے کوئی کبھی بیشی آ گئی تو اپنے سسرال والوں کے سامنے شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ کبھی شوہر کی شکایت اپنے باپ کے سامنے نہیں کی ہے۔ ڈول سے پانی کھینچتی تھی، رسی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، لیکن کبھی کوئی حرف شکایت ان کی زبان پر نہیں آیا کہ اے میرے شوہر آپ کے گھر میں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کبھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ چکی پیستی تھی اپنے ہاتھوں سے، اس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے،
لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔